بدا کے اعراب اسم سے اعراب اسم تین ہیں. اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ تین ہیں. رفع، نصب، جر. اس کو اعراب بولتے ہیں. جس پر اعراب آتا ہو اس کو معرب کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ رفع، نصب، جر. سمجھے کہ نہیں؟ رفع، نصب، جر. اور ایک ہے ضمہ، فتح، کسرہ. یہ تو رفع، نصب، جر دیکھ رہے ہیں. ایک ہے ضمہ، فتح، کسرہ، اور ایک ہے ضم، فتح، کسر. تو معرب اسماء میں جو حرکات کے نام ہوں گے وہ رفع، نصب، جر اور ضمہ، فتح، کسرہ. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہوں گے. اور مبنی میں جو حرکات کے نام ہوں گے وہ ضم، فتح، کسر. ضمہ، فتح، کسرہ. اب بلفظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رفع، نصب، جر اس میں معرب کے ساتھ خاص ہے. سمجھے کہ نہیں؟ رفع، نصب، جر اس میں معرب کے ساتھ خاص ہے. اور ضم، فتح، کسر یہ نام جو ہے ضم، فتح، کسر یہ مبنی اسماء کے ساتھ، مبنی کے ساتھ خاص ہے. اور ضمہ، فتح، کسرہ یہ جو نام ہے یہ دونوں میں عام ہے. معرب پر بھی بولا جاتا ہے اور مبنی پر بھی بولا جاتا ہے. تو تین چیزیں ہیں: رفع، نصب، جر. ضمہ، فتح، کسرہ. ضم، فتح، کسر. تو ضم، فتح، کسر یہ مبنی کے ساتھ خاص، اور ضمہ، فتح، کسرہ یہ عام ہے مبنی پر بھی اور معرب پر بھی. اور رفع، نصب، جر یہ خاص ہے معرب کے ساتھ. تو اسم کے اعراب تین ہیں: رفع، نصب، جر. اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب پر شان زدہ قسم است. کہہ رہے ہیں کہ اس میں متمکن وجوہ اعراب یعنی اعراب کے قسموں کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے. کتنی قسم پر ہے؟ اعراب کے اقسام، اعراب کی قسموں کے اعتبار سے وجوہ، وجہ کی جمع ہے وجوہ کا مطلب اقسام. تو اعراب کے اعتبار سے، اعراب کی قسموں کے اعتبار سے اس میں متمکن 16 قسم پر ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں. اول مفرد، منصرف، صحیح. جیسا کہ زید. کیا ہے پہلی قسم؟ کیا ہے؟ مفرد، منصرف، صحیح. مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. ٹھیک. منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تنوین آتی ہو، غیر منصرف نہ ہو. سمجھے کہ نہیں؟ منصرف ہو. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جبھی جا کر کے صحیح کہیں گے. زید کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح کا مطلب یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ یہ علم صرف کے اعتبار سے لفظ زید جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یا ہے زید میں، بیچ میں یا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ علم صرف میں صحیح ہے کہ تینوں حرف میں کوئی حرف کیا حرف علت نہ ہو. سمجھے کہ نہیں؟ اور حمزہ نہ ہو. لیکن یہاں پہ یا ہے تو علم صرف میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علم نحو میں صحیح ہے. علم نحو میں کیا ہے؟ صرف لفظ کے آخر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سا حرف ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح. سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر آخری حرف صحیح ہے تو اس کو صحیح کہا جائے گا، اگر کہ اس کا شروع والا حرف، درمیانے والا حرف علت ہو. خیر، پہلی قسم اس میں غیر متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے، پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد، منصرف، صحیح. جیسا کہ زید مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے. دوم مفرد، منصرف، جاری، مجرا، صحیح. کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم مفرد، منصرف، جاری، مجرا، صحیح. کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم کیا ہو؟ مفرد. مفرد کا مطلب بتا دیا کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف نہ ہو، منصرف ہو. جاری، مجرا، صحیح کا مطلب یعنی صحیح کے قائم مقام ہو. اعراب کے قبول کرنے میں وہ کس کے قائم مقام ہو؟ جاری مجرا کا مطلب قائم مقام. سمجھے کہ نہیں؟ صحیح کے قائم مقام یعنی جس طرح صحیح اعراب کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اگرچہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے لیکن وہ صحیح کے قائم مقام ہے. کس بنیاد پر؟ اعراب کے قبول کرنے کے اعتبار سے. جیسا کہ چوں، دلبن.
दलवन को सही के कायम मकाम कहा गया है। कायम मकाम क्यों कहा गया, सही ही क्यों नहीं कहा गया? इसीलिए सही नहीं कहा गया कि इसके आखिर में हर्फ इल्लत है। और सही के कायम मकाम फिर कहा क्यों गया जब हर्फ इल्लत है? तो उसका जवाब यह है कि एराब के कबूल करने में वो सही के कायम मकाम है। जिस तरह सही एराब को कबूल करता है, इसी तरह दलवन भी एराब को कबूल करता है, इसीलिए वो क्या है, सही के कायम मकाम है। दूसरी किस्म, अभी एराब बयान नहीं किया, अभी किस्मों को बयान कर रहे हैं। सोम जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा हो मुकस्सर हो मुनसरिफ हो। तीसरी किस्म क्या है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा का मतलब आप तो जानते ही है कि तस्निया जमा बोला गया इसमें कि जमा हो, यानी मतलब तस्निया और वाहिद ना हो। मुकस्सर का मतलब तसी ना हो, एक है जमा तकसीर, एक है जमा तसी। जमा तकसीर का मतलब तो समझ गए कि जिसमें वाहिद का वजन सलामत ना रहे। तो मुकस्सर हो, मुकस्सर कह करके तस्ही को सही को निकाल दिया। मुनसरिफ हो, मुनसरिफ का मतलब गैर मुनसरिफ ना हो, जिस पर तनवीन आती हो, जैसा कि रिजालुन, जैसा कि रिजालुन। ये तीन किस्म बयान किया। पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही, तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ। अब जैसा कि इसकी तीसरी की मिसाल रिजाल है। अब इन तीनों किस्मों का एराब एक ही है। फरमाते रफा शान व जम्मा बाशद व नसब व फतह व जर व कसरा। क्या मतलब इस इबारत का? इस इबारत का मतलब यह है कि वो हालत रफा में, रफा शान का मतलब हालत रफा में जम्मा होगा, वह नसब व फतह, और हालत नसब में फतह के साथ होगा, वह जर व कसरा, और हालत जर में कसरा के साथ होगा। यानी जब जम्मा हालत रफा में होगा तो जम्मा के साथ होगा, समझे कि नहीं? नसब की हालत में होगा तो फतह के साथ होगा, जर की हालत में होगा तो कसरा के साथ होगा। जैसा कि तीनों ऊपर की मिसालों को एक ही जगह बयान करे, जाने जैदुन व दलबुन व रिजालुन, ये हालत रफा में है। तो हालत रफा में जम्मा आया कि नहीं? जैद पर जम्मा, दलबुन पर जम्मा, रिजालुन पर लाम पर जम्मा, तो हालत रफा में जम्मा, ठीक। और हालत नसब में क्या बताया था? फतह के साथ। अब देखिए उन्हीं तीनों को ये दूसरी मिसाल में हालत नसब में बयान कर रहे हैं। वराई तो जैदन व दलवन व रिजालन, तो जैदन व दलवन व रिजालन को देखिए तीनों जगह क्या है, नसब की हालत में फतह के साथ है कि नहीं? फतह है कि नहीं? जबर है कि नहीं? है, ठीक। अब हालत जर में कसरा के साथ बताया, उसकी मिसाल बता रहे वो मरर तो बेजैदिन व दलविन व रिजालिन, समझे कि नहीं? बेजैदिन व दलविन व रिजालिन। तो देखिए रफा नसब जर तीनों हालत में वो जम्मा फतह कसरा के साथ है, समझ रहे हैं कि नहीं? ना कहीं तकदीरी है, समझ रहे हैं? तीनों जगह लफ्जी एराब है। तो अब इन मिसालों का मतलब क्या? मेरे पास जैद आया और डोल आया और लोग आए, मैंने देखा जैद को, डोल को और लोगों को, मैं गुजरा जैद के पास से, डोल के पास से, लोगों के पास से। अब यहाँ पे एक जगह कर दिया, अलग अलग आप मिसालों को लिख करके याद कर सकते हैं। जैद की तीनों हालत है। जैद अगर पूछे जैद का इराब क्या है, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि जैद जो है ये मुफरद है, मुनसरिफ है, सही है। इसी तरह बकर मुफरद है, मुनसरिफ है, सही है। तो जैद की जगह पे आप अगर तीनों जगह आप बयान करने के लिए कहे कि तीनों हालत में मिसाल पेश करो, तो आप कहेंगे जानी जैदुन वराई तो जैदन व मरर तो बेजैदिन। इसी तरह दलबुन को, समझे कि नहीं? जहाँ दलबुन वराई तो दलबन व मरर तो बेदलबिन, जहाँ रिजालन वराई तो रिजालन व मरर तो बेरिजालिन, समझ रहे कि नहीं? अलग अलग आप बयान कर सकते हैं। तो सिर्फ जैद के आलिदुन वराई तो खालिदुन व मरर तो बेखालिदिन, समझे कि नहीं? अब बकर को ले लीजिए, जहाँ नहीं बकरुन वराई तो बकरन व मरर तो बेबकरिन। तो जो भी मुफरद मुनसरिफ सही होगा, कलाम अरब में जिस लफ्ज को आप मुफरद मुनसरिफ सही पाए उसका इराब यही होगा। इसी तरह कलाम अरब में जिसको भी आप मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही, सही के कायम मकाम मुफरद मुनसरिफ लफ्ज पाए, जैसे कि दलबुन व जबियुन, दलबुन की जगह पे जबियुन ले लीजिए। इसी तरह कलाम अरब में जो लफ्ज जमा मुकसर मुनसरिफ हो उसका इराब यही होगा, समझे? रिजालुन सालिम, जमा मुअन्नस सालिम वही है जमा तसी जिसके वाहिद के वजन में, जिसका वाहिद का वजन सलामत रहे। जमा मुअन्नस सालिम जैसा कि
مسلمات مثال آ رہی ہے، رفعش بضمہ باشد، حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت رفع میں ضمہ ہوگا، وہ نصب و جر بکسرہ، اور حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ تبدیلی آئی کہ نہیں اوپر کے حساب سے؟ اوپر میں تینوں میں تبدیلی، یہاں پہ بھی تبدیلی، لیکن رفع کی حالت میں ضمہ ہوگا اور حالت نصب اور جر میں کسرہ ہوگا۔ جیسا کہ ہنہ مسلماتن، ہنہ یہ مبتدا، مسلمات یہ خبر ہے، تو مسلماتن پر دیکھیے ضمہ ہے کہ نہیں، تو یہ حالت رفع میں ہے، ضمہ ہے، اور حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ رأیت مسلماتن و مررت بمسلماتن، سمجھیں گے؟ رأیت مسلماتن و مررت بمسلماتن، سمجھے کہ نہیں؟ میں نے، کہ وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، اور میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے۔ تو اب دیکھو رأیت مسلماتن میں مسلمات حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول کی جگہ پہ ہے، رأیت فعل فاعل، مسلمات مفعول، اور مفعول جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے ہی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب حالت نصب میں بھی کسرہ ہے، ومررت بمسلماتن، اور یہ حالت جر میں ہے، یہ بھی کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب بھی کوئی پوچھے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بتاؤ، اب جیسے کہ مومنات ہے، مسلمات کی جگہ مومنات کو لے لیجئے، ہن مومنات و رأیت مومنات و مررت بمومنات، تو مومنات بھی جو ہے مومنات سے، جیسے مسلمات سے مسلمات، مومنات سے مومنات، تو مسلمات کا جو اعراب ہے وہی مومنات کا اعراب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جمع مؤنث سالم جہاں جہاں ہوگا اس کا اعراب یہی ہوگا کہ اگر وہ رفع کی جگہ پہ اس کو استعمال کریں گے، کس کو؟ جمع مؤنث سالم کو، تو اس پر ضمہ آ جائے گا، نصب اور جر کی جگہ پہ اس کو استعمال کریں گے تو کسرہ آ جائے گا، تو یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوا۔ پنجم غیر منصرف، پانچویں قسم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا مطلب تو یہ ہے لفظی مطلب کہ جس میں تنوین نہ آتی ہو، جس اسم پر تنوین نہ آتی ہو۔ غیر منصرف کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں اس مثل کے دو سبب از اسباب منع صرف درب باشد، کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف وہ اس میں ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے اس میں کوئی دو سبب ہو، اسباب منع صرف کا مطلب کوئی غیر منصرف، سمجھے کہ نہیں؟ صرف کا مطلب تنوین کو روک دیا گیا، سمجھے نا؟ منع صرف کا مطلب تنوین کا آنا منع ہے، مطلب اس کا لفظی بتا رہا ہوں، لیکن تعریف یہی ہے، یہ جو گزری کہ اگر کوئی پوچھے غیر منصرف کی تعریف کرو تو یہی تعریف کرنی پڑے گی کہ غیر منصرف وہ اس میں ہے کہ 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب، 9 سببوں میں سے یا منع صرف کے سببوں میں سے، غیر منصرف کے سببوں میں سے اس میں کوئی 2 سبب ہو، وہ اسباب منع صرف 9، اور غیر منصرف کے اسباب، یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے جو اسباب ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ ان سب کو گنا رہے ہیں، عدل و وصف و تانیث، عدل اور وصف اور تانیث، و معرفہ اور معرفہ، و عجمہ اور عجمہ، و جمع اور جمع، و ترکیب اور ترکیب، و وزن فعل اور وزن فعل، و الف و نون زائدتان، الف و نون زائدتان، الف نون زائدتان کا مطلب کہ الف و نون آخر میں زائد ہوں گے، مطلب یہ ہے۔ تو یہاں پہ تو تفصیل تو نہیں کی ان 9 اسبابوں کی۔ غیر منصرف کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے 9 سببوں میں سے کوئی 2 سبب اس میں پایا جائے، یا ایسا ایک سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو اس میں پایا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ اور غیر منصرف کی تعریف بھی ہو گئی، اب اعراب بتائیں گے اور مثالیں دیں گے۔ اب دیکھیے انہوں نے بتایا کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے۔
وزن فعل ہے اور الف و نون زائدتان ہے. ٹھیک. اب ہر ایک کی مثال ہے، جیسا کہ عمر ہو یا عدل کی مثال ہے. اب عدل کا مطلب کیا ہے وہ ہدایت النحو میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. یہاں اس وقت نحمیر میں آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ منع صرف یعنی غیر منصرف کی تعریف اور اس کے جو 9 سبب ہیں، 9 اسباب ہیں غیر منصرف کے، ان اسبابوں کو یاد کرنا اور ان کی مثالوں کو یاد کرنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ عمر ہے ایک، عدل کی مثال ہے. یہ وصف کی مثال احمر ہے. عمر کا نام ہے احمر، یہ اس کا معنی سرخ ہے. طلحہ یہ تانیث کی مثال ہے. معرفہ سمجھے کہ نہیں، یہ زینب کی مثال ہے. عجمہ اس کی مثال ابراہیم ہے. جمع اس کی مثال مساجد ہے. ترکیب ماضی کرب یہ بھی نام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ماضی کرب ترکیب کی مثال ہے. وزن فعل کی مثال احمد ہے اور الف نون زائدتان کی مثال عمران ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو ان 9 سببوں کو یاد کرنا ہے اور غیر منصرف کی تعریف یاد کرنا. اور یہ مثالیں عمر، احمر، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد، ماضی کرب، احمد، عمران. اب غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ فرماتے ہیں حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت رفع میں ضمہ ہوگا اور حالت نصب اور جر میں فتح کے ساتھ ہوگا. حالت جری اور نصبی میں، حالت رفیع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں فتح کے ساتھ ہوگا. کون؟ غیر منصرف کا اعراب. جیسا کہ جا عمر، عمر آیا، عمر آیا. تو عمر یہ فاعل ہے رفع کی جگہ پہ، اس لیے اس پر ضمہ ہوا. ورأیت عمرا یہ عمر کیا حالت نصب میں ہے، مفعول کی جگہ پہ ہے، نصب کی جگہ پہ محل نصب میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مفعول بہی ہے یہ رأیت عمرا میں عمر. ومررت بعمرا دیکھیے غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا ہے، غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین اس پر نہیں آتی ہے، نہ کسرہ نہ تنوین اس پر غیر منصرف. اسی طرح اب کیا جو کہتے ہیں جیسا کہ عثمان ہے، سمجھے؟ عثمان ہے، یہ عمران کی طرح جو ہے عثمان غیر منصرف ہے. اسی طرح ہر ایک کو آپ ملا سکتے ہیں. دیکھو یہاں پہ ایک کو صرف مثال میں تفصیل کے ساتھ دیا، تینوں حالت میں بیان کیا. عمر کو تو جس طرح جا عمر ہو رہا ہے تو عمر، عمر تو بھی عمرہ ہے. ہاں عمر آیا، میں نے دیکھا عمر کو، میں گزرا عمر کے پاس. اسی طرح جا احمر و رائے تو احمر و مرر تو بھی احمرا. جا طلحہ و رائے تو طلحہ و مرر تو بھی طلحہ. اسی طرح ماضی کربو عمرانو وغیرہ کو بھی آپ مثال میں پیش کر سکتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب غیر منصرف کے اوپر مثالیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟